میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قرآنی دعاؤں میں سب سے امپورٹنٹ اور ضروری دعا اللہ پاک نے قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ میں شامل کر دی ہے۔ اصولاً دیکھا جائے تو سورۃ فاتحہ خود ایک کمپلیٹ دعا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد آپ کی اور میری ہدایت ہے۔ قرآن میں پرانی قوموں کے قصے ہیں، وہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ انسٹرکشنز آئی ہیں، شریعت بیان کی گئی ہے، وہ بھی آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہیں۔ انبیاء کی زندگی کے قصے بیان کیے گئے ہیں، پرانی قوموں پر عذاب کیسے کیسے آئے ہیں، تاریخ میں کون کون سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے غرور و تکبر کیا، کچھ نے خدائی کے دعوے کیے اور ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ سب موضوعات آپ کی اور میری ہدایت کے لیے ہیں۔ جیسے کسی کورس کے شروع میں اورینٹیشن کلاس ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ اس کورس میں کیا پڑھایا جائے گا، آپ کو اس کورس کے کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوں گے، بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ قرآن کی اورینٹیشن سورہ ہے۔ اس میں قرآن کا بنیادی مقصد ہدایت کو کلیئر کیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں اللہ پاک اپنے بارے میں اپنی صفات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم اور مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ اب یہاں تک تو اللہ پاک نے اپنی خاص صفات بتا دی، کیونکہ قرآن کا ایک مقصد اللہ کو پہچاننا بھی ہے۔ اس سے آگے اللہ کی ان ساری کوالٹیز کو دیکھتے ہوئے ہم انسان اللہ سے ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں، وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ چونکہ اللہ آپ ہی تمام جہانوں کے مالک ہیں، آپ ہی رحمان رحیم ہیں، آپ ہی آخرت کے دن کے مالک ہیں، تو ہم بس اب آپ کی ہی عبادت کریں گے۔ عبادت کے معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہوتا، بلکہ ہر معاملے میں آپ کی مان کر چلیں گے، آپ کا بندہ بنیں گے، اور اس سلسلے میں جو بھی استعانت چاہیے، جو بھی مدد درکار ہوگی، جو بھی کبھی کمی بیشی رہ جائے گی، اس کی دعا بھی صرف آپ سے کریں گے۔ عربی زبان میں مدد کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے استعانت کے لفظ کو یہاں استعمال کیا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کی مدد ہوتی ہے جس میں مدد مانگنے والا پہلے اپنی سی پوری کوشش کرتا ہے اور پھر کسی سے مدد لیتا ہے۔ اللہ ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے، چونکہ یہ دنیا اسباب پر چل رہی ہے، اس لیے پہلے ہم اپنے مسئلے کا حل کرنے کے لیے اپنی ساری فزیکل ایفرٹ کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے اور صرف اللہ کی مدد کا انتظار کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ کی استعانت چاہیے تو پہلے اپنی سی پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، وہ دعا جو ساری دعاؤں کا منبع ہے، مرکز ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے اور سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کی دعا۔ انسان طرح طرح کی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، کسی کو پیسے کی تنگی ہوتی ہے، کسی کو صحت کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی فیملی پرابلمز میں گھرا ہوتا ہے۔ ہدایت کیسے سب مسائل کا حل بن سکتی ہے؟ اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے آپ کو کئی فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پورا اختیار دیا ہے فیصلہ کرنے کا۔ سارا مسئلہ ہے چوائسز کا، ایک ہے صحیح راستہ اور ایک ہے غلط راستہ۔ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز بظاہر آپ کو فائدہ مند لگتی ہے لیکن حقیقت میں نقصان دہ ہوتی ہے، اور کبھی کسی چیز میں نقصان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنے کا نام ہی ہدایت ہے، اور ہر وہ دل ہدایت پر ہوتا ہے جو اللہ کی بتائے ہوئے کاموں کو صحیح اور جن کاموں سے روکا گیا ہے انہیں غلط سمجھے۔ یہی دعا سورۃ فاتحہ میں کی گئی ہے اور یہی قرآن کا مقصد ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا اور میرے اس ولاگ کو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔